وین لیٹن جو کہ بلیڈن کانسٹیچوئنسی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں ہیں، اور جو گیٹس ہیڈ کاؤنٹی کا ایک چھوٹا علاقہ ہے، عبدالرشید سرابہ صاحب کے گھر پہ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج ہم عبدالرشید سرابہ کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کی لندن آمد، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں عبدالرشید سرابہ صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ مشتاق صاحب، جنگ اور جیو کا بھی، اور لشاری صاحب آپ آئے، اور ہمیشہ ہی جب آپ آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایسے مہمان ضرور لاتے ہیں جن کی یادیں زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ بن جاتی ہیں۔ سرابہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی ابتدائی زندگی کے ایام کیسے، آپ نے پرائمری کہاں پڑھی، بچپن کہاں گزارا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور یہ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ جی، 1934 لدھیانہ ایک گاؤں سرابہ ہے، مشہور ہے گاؤں ہے وہ، کیونکہ اس گاؤں میں 19 سال کے کرتار سنگھ سرابہ ہوئے جن کو لاہور پھانسی ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کا اشفاق محمد، اور وہ پہلے نوجوان شہید ہیں، پہلے نوجوان۔ وہاں پیدا ہوا، والد صاحب آرمی میں تھے، پھر دوسری جنگ عظیم میں قیدی ہو گئے، تو پرورش تو میری ادھر لائل پور ٹوبا ٹیک سنگھ جو سرابہ گاؤں ہے، جب باریں آباد ہوئیں، یہ 1880-85 کی بات ہوگی، کہ اس وقت کچھ خاندان کے لوگ ادھر آ گئے تھے، کچھ وہاں رہے۔ تو میں، جیسے کہ رواج ہوتا ہے اس وقت کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ہاں والدہ کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو میں بھی ادھر گیا، اور پھر ادھر فیصل آباد میں ہی پرورش ہوئی۔ پرائمری اسکول ہمارے گاؤں کے قریب، ہمارے گاؤں میں تھا، پھر ایک یہ لوور مڈل کلاس ساتھ کے گاؤں میں تھا، وہاں کیا۔ پھر میٹرک میں نے ڈاکٹر فرید بخش 333 گاہبے، مشہور ڈاکٹر ہیں وہ، جنہوں نے زمین نہیں لی تھی 4-5 مربع انگریز سے، صرف یہ کہا کہ ہمیں ایک ہائی اسکول دے دو، اور اس اسکول میں شور کوٹ خانیوال سے لے کے سمندری تک دیہاتوں کے لوگ انہوں فیض یاب ہوئے۔ تو وہاں میٹرک کی، میٹرک کے بعد چونکہ چھوٹا گھرانہ تھا، کسان گھرانہ تھا، تعلیم کی جو میں سمجھتا ہوں اب کہ اتنی اہمیت بزرگوں میں نہیں تھی کہ بچوں کو، اولاد کو اصرار کر کے ایک راستہ دکھایا جائے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اپنے چچا کو، چھوٹے جو تھے، کہ بھئی کالج میں جانا ہے فیصل آباد لائل پور۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نہیں جانا، بس۔ پھر میں کوئی فطری طور پہ ہی ایسا ہوا تھا کہ خود پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، خود ہی کرنا ہے، سوچ فکر میں بھی آزاد۔ میٹرک تک میں نے ضرور قرآن شریف تھوڑا بہت پڑھا، لیکن پھر بھول گیا۔ پھر میٹرک کے بعد میں نے کوئی مذہبی رجحان میرا بالکل ہی تقریباً ختم ہو گیا، بس برائے نام رہتا تھا۔ تو بھاول پور آ گئے، بھاول پور شہر میں پہلا، یہ 53 کی بات ہے، کہ وکٹوریہ ہسپتال تھا، پہلی دفعہ وہاں میٹرک پاس کمپاؤنڈرز کی کلاس شروع ہوئی، جس میں زیادہ تر پنجاب کے لوگ، پنجاب سے مراد میری فیصل آباد، لاہور، ساہیوال کے لوگ
شیخو پورہ اس قسم کے لوگ تھے. چونکہ بہاولپور میں، بہاول نگر میں، صادق آباد میں، رحیم یار خاں میں تعلیم عام نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ 50-60 کی تعداد میں صرف 2 لڑکے تھے جو لوکل تھے. اور اس وقت، اس سے پہلے 6-7 پڑھے کے لوگ وہاں لوکل کوئی 5 یہ ہوتا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. وہاں سے میں 2 سال کے بعد پھر نواب شاہ چلا گیا. کیوں گیا؟ اگر اس کی کوئی اہمیت ہے میری زندگی میں تو ہے. میں تھوڑی مختصر بیان کر دوں کہ میں کیوں بہاولپور سے اچانک ایک روز نواب شاہ چلا گیا. وہاں کلاسز تھی. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بھئی 6 مہینے، پھر 9 مہینے، پھر 1 سال، پھر 1.5 سال کورس. ایسے میں تنگ آ گیا. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا کہ ہم نہیں جائیں گے. اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ شام کو وکٹوریہ ہاسپٹل میں ان کو 2 کمپاؤنڈر ضرورت تھی جو انڈورز پیشنٹ ہیں ان کے لیے دوائیاں بنائیں، میڈیسن تیار کریں. اور ڈاکٹر کیسر جہاں اور ڈاکٹر رشیدہ، یہ 2 باری باری ان کی ڈیوٹی تھی. تو انہوں نے ٹوبا ٹیک سنگھ تحصیل سے میں اور ایک اور لڑکا تھا ان کو چنا شام کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب شام کے لیے ہمیں ہی چنا تو دن میں جو ٹریننگ ہے وہ خود ہی ایڈجسٹ کر لی انہوں نے دیکھی. تو 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ، مجھے یہ کہا کہ یہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو لاہور میں داخلہ دلاتے ہیں. MSF تھا ایک چھوٹا سا کورس جو ڈاکٹری کی طرف جاتا تھا. تو میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ زیادہ تر نرسز جو تھیں وہ کرسچین تھیں، گوجرے کے علاقے سے تھے. وہاں بہاولپور میں 80% اس وقت جو نرسز تھی وہ پنجابی نرس، عیسائی اور گوجرے کے علاقے سے اور فیصل آباد کے علاقے سے تھی. کہ آپ دیکھیں کہ تعلیم اس وقت. تو ایک روز انہوں نے ڈرامہ کیا تو میں عورتوں کا لباس پہن کے، وہ کہتی ہے تم آؤ دیکھو ڈرامہ ہمارا. میں نے کہا وہ تو اجازت نہیں تھی. وہ کہنے لگی، ایک نرس کا نام تو بھول گیا، اس نے اپنے کپڑے مجھے دیے اور وہ لے گئے. اور ہم نے میں نے وہاں ڈرامہ بھی دیکھا. اس کے بعد وہ ایک نرس تھی، ہیڈ نرس، عزیزہ نام تھا اس کا. اس کی اور ڈاکٹر کیسر کی، رشیدہ کی ہندوستان سے دوستی تھی. وہ اکٹھی پڑھی تھی. وہ قسمت سے آگے نہیں جا سکی، حالات گھر کے ایسے ہوں گے. یہ عزیزہ جو تھی یہ ڈاکٹر ہو گئی. تو وہ اچانک ادھر ملی. وہ شام ایسا منظر تھا جو میں نے دیکھا کہ تاریخی منظر، کہ بہت سالوں کے بعد، پارٹیشن کے بعد اچانک وہ مل گئی. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ وظیفہ، اصل میں مجھے اس وقت نہیں پتہ چلا. بعد میں وہ ڈاکٹر دونوں فیملی جو تھیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم تعلیم ہر سال ایک لڑکے کو تعلیم دیں گے اپنے خرچے سے. میں سمجھا کہ بھئی مجھے شاید عیسائی کر لیں، یا دیہاتی لڑکا تھا. اور یہ احسان کا بوجھ، کوئی ناول بھی میں نے وہ M اسلم کا ایسا پڑھ لیا جس نے مجھے اس راستے سے ہٹا دیا. anyway میں نواب شاہ چلا گیا اور سامان لے کے بہاولپور اسٹیشن پہ چلا گیا. اور میرے پاس 35 روپے تھے. تو میں نے ٹکٹ کلیکٹر کو کہا کہ جی گاڑی پہلے کدھر کو جائے گی، لاہور کی طرف جائے گی یا سندھ نواب شاہ کراچی کی طرف جائے گی؟ کہتے تمہیں کہاں جانا؟ میں نے کہا جدھر پہلی گاڑی آئے گی. وہ کہتا گھر سے بھاگ کے آئے ہو، لڑکے آئے ہو، چوری کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا بھئی کراچی جا رہی ہے گاڑی ایک. تو میں نے کہا یہ پیسے ہیں
کہتے یہ بہت تھوڑے ہیں. میں نے کہا مجھے 5-7 روپے خرچہ چاہیے اور باقی ٹکٹ دے دو. وہ نواب شاہ تک ٹکٹ بنا. My God. میں نواب شاہ چلا گیا. وہاں 1-2 روز اس وقت 8 فیملی تھیں پورے نواب شاہ ضلع میں. لاشاری صاحب پنجابی 8 فیملی تھیں اور کوئی گرد و گوا میں میرپور میں اور دوسری چھوٹی چھوٹی جگہ سانگڑ میں پرانے ذرا وہ ہٹ کے تھا پرانے فوجی آباد تھے. تو خیر ایک جاننے والے کچھ ایسی پنجابی فیملی میں ملازمت ڈھونڈتا تھا. شام کو پوچھا تو انہوں نے ایک پنجابی گھرانے کا نام بتایا. میں وہاں گیا. انہوں نے ہمیں تو ادھر رکھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک تھے سیال کوٹ سے آئے ہوئے. وہ کہنے لگے جی میں لوگ برطانیہ جاتے ہیں مڈل ایسٹ جاتے ہیں. میں سیال کوٹ سے سندھ آیا بہتر روزگار کے لیے. بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں. میں خدمت بھی کرتا ہوں اور پیسے بھی کرتا ہوں. آپ کہاں سے آئے ہو؟ تم پنجابی ہو ادھر. اس نے ہمیں ملازمت دے دی. اچھا. مجھے ملازمت دے دی. پھر ایک اور لڑکا بہاولپور سے ہی تیسرے دن پہنچ گیا. وہ بھی ہمارے علاقے کا تھا. وہ اس کو بھی وہ جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں رکھ لیتا ہوں. مجھے کہا کہ آپ فلاں ڈاکٹر ایک ہے اس کے پاس چلے جاؤ کہ وہ زیادہ ذرا سخت مزاج ہے. وہ پیسے نہیں دیتا اور کام سب کے کراتا ہے. وہ کمپاؤنڈر کا بھی اور کلینر کا بھی اور بوتلیں صاف کرنے کا بھی. یہ مت کرنا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں اس کے چلا گیا. مختصر کچھ روز وہاں رہا. پھر لاشاری صاحب اس وقت نواب شاہ ضلع میں شہر تھا بڑا. ایک ہی ہائی اسکول تھا جس میں پرائمری سے ہی سندھی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی. جو پنجاب کے لوگ تھے گرانے آباد تھے یا ہندوستان سے لوگ مہاجر ہو کے آئے ان کے لیے کوئی ذریعہ تعلیم نہیں تھا. سندھی بچے جانتے نہیں تھے اور آبادی. تو خیر پھر انہوں نے کچھ گھرانے جو تھے انہوں نے مل کے سب لوگوں نے یہ صرف اس دقت کو یوں دور کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ ایک بلڈنگ تھی کسی مہاجر نے الاٹ کرائی ہوئی تھی. عبد المجید اس کا نام تھا. اس کا نیچے ہوٹل تھا اوپر بہت سارے کمرے تھے. وہاں اسکول کھول لیا. پرائیویٹ اسکول کھول لیا. اور یہ ڈاکٹر اسحاق صاحب بہت ہمدرد تھے بہت اچھے تھے. جو لوگ جاتے تھے اور بھی لوگ تھے بس ان کو رکھ لیتے تھے. اس وقت ایسا ہی تھا. مجھے کہا کہ نہیں یہ چھوڑ دو اور یہ ہائی اسکول میں تم تعلیم دو ٹیچر بن جاؤ. میں نے کہا جی مجھے نہیں آتی یہ جغرافیہ اور یہ حساب کتاب اتنا. میں تو تو خیر انہوں نے انسسٹ کر کے لاشاری صاحب مجھے وہاں کہ یہ خدمت ہے ملک کی قوم کی برادری کی اور ان لوگوں کی جو زبان سے ناآشنا ہے. تو یہ کچھ الفاظ مجھے اچھے لگے. خدمت کا موقع میں نے بھی جوائن کر لیا اور ہم نے 5 سال میں نے وہاں گزارے. اور شام کو کالج چلا جاتا تھا. پھر دن میں پڑھاتے تھے اور 110 روپے یا تنخواہ تھی جس میں سے ہم 75 روپے خود رکھتے تھے باقی اسکول کو فنڈ دے دیتے تھے. اور وہیں سے برطانیہ لوگ آتے تھے آنے جانے والے ہمارے فیصل آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لوگ. تو مجھے بھی خیال آیا تو میں نے کہا چلو جائیں گے. انہی دنوں حبیب جالب صاحب اور حیدر بخش جتوئی کا ایک جلسہ ہوا. شہداد پور ایک جگہ ہے نواب شاہ کے قریب. میں بھی گیا وہاں. پہلی دفعہ ان کو سنا تو مجھے بائیں بازو کے نظریات کا اور کسانوں کے بارے مزارین کے بارے میں ہری کمیٹیوں کے بارے میں تھوڑی سی شناسائی ہوئی.
تو پھر چونکہ فطرتاً میں مذہبی آدمی تو نہیں تھا اور امیر بھی نہیں تھے ہم، گزر اوقات ہوتی تھی ایسے ہی، تو یہ بھی ایک کسی بھی انسان کی شخصیت میں اس کے وسائل جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کی زندگی کا۔ یہاں رکن ایک منٹ بریک کرنا، میں چاہتا ہوں کہ بیٹی کا نفو سرابا صاحب، آپ نواب شاہ پہنچ گئے، لیکن میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 1934 میں سرابا لدھیانہ میں پیدا ہوئے، تو آپ کے والد صاحب فوج میں تھے، برطانوی فوج میں تھے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ قیدی ہو گئے جرمنی میں، اور وہ واپس کب آئے؟ اور کیا آپ کے والد صاحب وہاں سے ریلیز ہو کے پاکستان انڈیا آئے تھے یا قید میں ہی، یا کیا ان کا کیا ہوا؟ آپ نے اس کا نہیں بتایا۔ جی بس وہ میں تو یہ زیر تعلیم تھا نا، پرائمری اسکول میں تھا، پھر جب بڑا ہوا تو 7ویں 8ویں میں پھر مجھے ذرا والد صاحب کا اور پتہ، کوئی کہتے تھے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ زندہ نہیں رہے یا ہیں، پھر اچانک 49 میں 50 میں پھر خبر آ گئی کہ وہ زندہ ہیں اور رہا ہو کے آ گئے ہیں پاکستان میں۔ پھر 1-2 سال وہاں رہے آرمی میں کہ وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے، پھر 51 میں میرا خیال ہے یا 50 میں میں نے ان کو دیکھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آ کے 1-2 سال کے بعد پھر کاروبار میں لگ گئے، میں کچھ بڑا ہو گیا تھا، جیسے میں نے کہا میں اپنا سفر اپنی زندگی کا اپنی مرضی سے شروع کر لیا، اور نواب شاہ سے ہی میں برطانیہ آ گیا۔ لیکن آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ایک بہن، ہماری ایک بہن ہے اور 5 بھائی تھے، جن میں سے 2 فوت ہو چکے ہیں، 3 ہم ہیں، 2 پاکستان میں ہی ہیں، 1 میں ادھر ہوں، اور ہمارے قریبی عزیز بھائیوں میں کوئی نہیں آیا۔ یعنی وہ انڈیا ہی رہ گئے؟ آپ نہیں، ہم پاکستان میں ہی تھے۔ پارٹیشن جب ہوئی ہے تو یہ باہر کا علاقہ جو ہے، اس وقت پارٹیشن سے پہلے ہی کچھ لوگ یہاں آ گئے تھے ہندوستان سے ہی۔ تو ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی تھا کہ زیادہ لوگ ادھر آ گئے، جو بڑا خاندان تھا وہ کچھ ادھر رہ گئے، کچھ ادھر رہ گئے۔ جیسے ہمارے تایا صاحب جو تھے وہ جولائی میں 47 انڈیا تھے، پھر وہ پہلے ہی آ گئے کہ وہ نمبردار تھے، دادا ہمارے نمبردار تھے، وہ ایسے جاتے ہیں کہ وہ مالیہ بیانہ وغیرہ لینے کے لیے، کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ کرتار سنگھ سرابا کے جو دادا تھے سردار بدن سنگھ، وہ بھی نمبردار تھے، میرے دادا وہ بھی وہاں نمبردار تھے۔ یہ سرابا گاؤں جو ہے آپ کی قوم پہ ہی تھا، لدھیانہ میں بھی اور یہاں لدھیانہ میں بھی؟ یہ گاؤں کا نام ہے۔ اچھا، یہ گاؤں کا نام ہے، اور پھر یہ لیفٹ ونگ تحریک جو ہندوستان کی یا پاکستان کی تھی، تو وہ اس کو سرابے کی اہمیت اور زیادہ بڑی، پاپولر ہوئی، کیونکہ وہ کرتار سنگھ سرابا 19 سال کی عمر میں لاہور اس کو پھانسی دی گئی۔ اس کو کس قید میں؟ وہ انڈین آرمی میں غدر پارٹی کے انقلابیوں میں تھے، امریکہ گئے اور تعلیم چھوڑ کے آ گئے، اور وہ آرمڈ سٹرگل کہہ لو کہ وہ برطانوی سامراج کے خلاف وہ جو جتھے تھے، جو سوشلسٹ ریپبلک پارٹی تھی، جو بعد میں بھگت سنگھ جس کے بہت مشہور لیڈر ہوئے، تو وہ اسی میں تھے، اس کو پھانسی ہو گئی۔ اور بھی لوگ تھے اس کے گاؤں کے، اور محمد عبداللہ ایک مسلمان، ایک ملا عالم وہ بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر مجھے اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ ایک بیان دے دو کہ مجھے بہکایا گیا اور میں ان کے کہنے پہ آ گیا اور تم جنت میں جاؤ گے، یہ ہوگا، اس کا اپنا بیان میں نے پڑھا ہے، سبت حسن کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں جو لوگ آزادی کی خاطر، دھرتی کی خاطر، وطن کی خاطر قربانیاں کر رہے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ رہا
آخری دم تک تو میں جنت میں جاؤں گا. اگر میں نے بیان بدل لیا تو میں دوزخ کا بھی حقدار نہیں. واہ، تو یہ ایک بہت بڑی تھا، تو مجھے انسپائر کیا اس کی کتاب نے بھی. تو ٹھیک ہے، وہ اس کی جدوجہد جد و جہد میں پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ تھیں جیسے بھی اس وقت تھی، وہ میں نے وہ پڑھی. تو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے ملے بھی، اتفاق ہو گیا ان سے جو پرانے کامریڈ تھے. گوجرے میں بھی ایک کسان تحریک پری پارٹیشن چل رہی تھی. پھر سر چھوٹو رام پیر محل کے تھے جنہوں نے کسان زمینوں کی موومنٹ چلائی اور ہندو سے زمینیں جو گہنے میں لگی تھیں، قبضہ تھا ان کا، وہ چھڑایا. جو غریبوں سے جو غریب، ہاں، سر چھوٹو رام کی تحریک مشہور ہے. تو اس طریقے سے پھر میں جب چھٹیوں میں جاتا تھا تو ٹوبا ٹیک سنگھ کسان تحریک وہاں تھی، جیسے بھی تھے. اس کے بڑے لیڈر تھے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سے پہلے ہمارا پھر پیپل پارٹی سے اتحاد بھی ہوا کمپین کا. جو بیداری، جو شعور جیسے بھی پیپلز پارٹی کی آئی، اس میں کسان کمیٹی کے لوگ بہت زیادہ تھے پہلے. پھر جمیعت العلماء اسلام کے لوگ آئے. چودھری اسلم کو ہم نے ادھر پیپلز پارٹی میں بھیجا جو ایم این اے ہوا. پھر یہ ایک الگ باب ہے، ایک تحریک ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے پردہ کیا اٹھانا کہ اس کو کیسے زہر دی گئی، وہ ایم این اے جو تھا. اور بھی تھے وہ. بہرحال میں تو پھر یہ 62 میں کے قریب ادھر آ گیا، برطانیہ آ گیا. جیسے گاؤں کے لوگ آتے تھے میں بھی آ گیا. 53 میں گئے تھے تقریباً. 50 کے شروع میں آپ نواب شاہ گئے تھے، وہاں آپ نے کام کیا 8 سال. اور پھر 62 میں آپ انگلینڈ آ گئے. اچھا. اور یہاں آنے کے بعد چونکہ کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی تربیت بھی نہیں تھی، معلومات بھی پہنچائی نہیں گئی، نہ اپنی حکومتوں نے کوئی دی، نہ ادھر حکومتوں میں کوئی ایسا محکمہ تھا کہ جو تارکین وطن آئیں ان کو، خاص کر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں، کہ ان کو کیسے ابتدائی مدد دینی ہے تاکہ وہ بہتر روزگار، اور جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس گاؤں کے لوگ ہیں، جہاں جو رشتہ دار ہے وہاں چلے گئے. جو آیا تو پھر فیکٹریوں میں، ملوں میں، بسوں میں کام کرتا رہا. اور ٹریڈ یونین موومنٹ کی طرف، لیبر پارٹی کی طرف، سوشلسٹ تحریک کی طرف، کمیونسٹ پارٹی کی سی پی بی جی کی طرف. مجھے یاد ہے اسکاٹ لینڈ کے جان ارلن وہ جنرل سیکرٹری تھے. تو جب کیوبا سے فیڈل کاسٹرو کو مل کے آئے تو انہوں نے یارک شائر کا پورا ٹور کیا. تو ہم ایک کامریڈ کے گھر گئے ہڈرسفیلڈ میں. تو اس کو یہ دیکھیے، یعنی کریکٹر یا ایک ان کا ایسا تھا لشاری صاحب کہ اس کو تیسری منزل پہ ہمیں اس نے، جان برسفورڈ فرانس میں ہے آج کل، دوست ہے اسی وقت کا تو اب بھی ہے. اس نے ہمیں تیسری منزل پہ 2 بیڈ روم دے دیے. سردی بہت تھی، 4-5 کمبل جتنے سپیئر تھے وہ دے دیے. ایسا نہیں کیا اس نے کہ اپنا روم دے یا نیچے بتائے. تو وہ جان گولن اس وقت اس مل کے آیا تھا اور بڑی وہ تھی. یعنی یہ دیکھیے کہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جس نے زندگی ہی یہاں ایک سٹرگل میں گزاری ہے، ایک لیبر پارٹی کے ڈسپلن میں گزاری ہے، اور اتنے سال آپ اس علاقے سے کونسلر بنے ہیں کہ جس کا تصور کرنا بھی ہمارے دیشوں میں اور یہاں بھی مشکل ہے. تو اس کے ساتھ گزارا. اور پھر یارک شائر میں ٹور کیا. پھر ٹونی بین فلسطین کے تھے، ایک سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے SWP کے، اور ایک پروفیسر بھی تھے، نام بھول گیا ان کا. ان کے ساتھ ہم یارک شائر میں، لنکا شائر میں اور دوسرے علاقوں میں میں موسٹلی ویکینڈ پہ یا جب وقت ملتا تھا شاہی صاحب وہ جاتا تھا. تو وہ فیکٹریوں میں وہ انگریزی میں تقریر کرتے، میں پھر اردو یا پنجابی میں
جس قدر جانتا تھا تو لوگوں کو بتاتا اور یونین میں ان کو لاتے اور لائے بھی، اور ان کو سیٹرڈے سنڈے کی مراعات، تنخواہوں میں اضافہ کیا. اس طریقے سے زندگی کی گاڑی چلتی رہی اور مختلف کام بھی کیے. لیکن یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پہ، نیشنل طور پہ اور اپنی وطن کے حوالے سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک آئی تھی یاد وطن سمجھانے کو. تو ہمیشہ اور آج بھی آپ کی طرح اور جو سینکڑوں لوگ اور بھی ہوں گے ہمارے محب الوطن جو یہاں مستقل طور پہ آباد ہیں، وہ فکری طور پہ، مالی طور پہ اپنے وطن کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ایک فلاحی ریاست کے لیے، ایک زرعی انقلاب کے لیے، ایک مزدوروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور آج کل تو میڈیا کی کافی اہمیت ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کا بھی ایک بہت ہی اہم رول ہے لوگوں کو بیدار کرنے میں، اور پیپلز پارٹی کا بیداری میں، شعور دینے میں اپنا ایک تاریخی بہت ہی اہم کام رہا ہے. آپ 62 میں آئے یہاں، اور پھر 62 سے لے کے کب تک آپ یہاں فیکٹریوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی ایکٹیو رہے، مختلف پولیٹیکل موومنٹس میں جاتے رہے، مختلف ان میں جاتے رہے؟ کب تک آپ یہاں رہے؟ یعنی آپ نے جان رولنڈ کا نام لیا اس طرح کہ وہ جب یارک شائر میں وزٹ کر رہا تھا تو اس نے کافی انسپائر ہوئے آپ، اور پھر آپ جا کے مختلف انگریزوں کے پاس، کامریڈوں کے پاس رہتے تھے، تو وہ کیسے اتنا بڑا بھی لیڈر آ جائے اس کو کس طریقے سے اس طرح آرڈنری لوگوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہاں کوئی وہ نہیں کہ یہ کون بڑا لیڈر ہے، یہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، یا یہ پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں ایک ورکر ہوں. ورکر اور وہ کامریڈ شپ ہے ان میں، اور برابری کی بنیاد پہ. تو اس کا کب تک آپ اس کا کام میں رہے؟ یہ ہوا کہ میں 62 سے 71 تک اچھا. یہاں رہا. اس 9 سال میں جم کے یا اپنی مرضی کے مطابق کام روزگار مجھے نہیں مل سکا. ٹھیک. میں تھوڑے پیسے جمع کرتا تھا، پھر واپس چلا جاتا تھا، پاکستان. پھر آ جاتا تھا. پھر جب میں نے برٹش 66 کے آخر میں، ایک پادری تھے ہڈس فیلڈ میں، چرچ میں بھی میں چلا جاتا تھا، تو ان کو کہا میں یہ نیشنلٹی لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہاں بھی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور کوئی کام بھی ایسا ہی نہیں رہا، اور زیادہ میری سوچ فکر جو ہے وہ وطن اور دھرتی کے ساتھ رہتی تھی کہ وہاں جا کے کچھ کام کرے. تو چلا جاتا تھا، اور 2 سال سے پہلے یا 1 سال گزارنے کے بعد یہاں واپس پھر آ جاتا تھا جب پیسے نہیں ہوتے تھے. تو میں 66 میں جا کے پھر فل ٹائم رہا، کسان کمیٹی، نیشنل عوامی پارٹی جوائن کی. آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس پادری کے پاس گئے. ہاں، پادری کے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے وہ کچھ جو شرطیں ہوتی ہیں نا 3 سال 5 سال کی، تو یہ جو میں نے 62 میں آیا، پھر 4 میں چلا گیا، پھر واپس چلا گیا، پھر آیا، تو وہ انکلوڈ کر دی اس نے کہ یہ ادھر ہی تھا. اچھا، اکٹھی کر دی. وہ اکٹھی کر دی، تو وہ پھر فیسلٹیز ہو گئی کہ 3 سال متواتر یا 4 سال رہو تو مل جاتا ہے. جب مجھے مل گیا تو میں چلا گیا. اچھا، 66 میں 6 میں کے آخر میں چلا گیا. پھر میں وہاں رہا، 71 میں ہی آیا کیونکہ برٹش پاسپورٹ تھا. تو میں فل ٹائمر تھا وہاں، جس قدر سیکھ سکا وہاں کے کامریڈوں سے. آپ ذرا یہ فل ٹائمر کو ایکسپلین کریں کہ آپ کسی وہاں کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی تھی آپ نے جو پاکستان کی تھی، یا یہاں کی کمیونسٹ پارٹی کی برانچ وہاں تھی، اس کو آپ نے جوائن کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اس میں اس وقت میرا وہاں تو کمیونسٹ پارٹی کی، پاکستانی کمیونسٹ پارٹی کی برانچ تھی، اس میں نہیں تھا. اچھا اچھا. تو لیکن کچھ لوگ تھے، چودھری فتح احمد تھے، سی آر اسلم تھے، منٹو صاحب تھے، مرزا محمد ابراہیم تھے، اور بہت سے نام تھے جو ہوں گے. دادا فیروز الدین منصور کو میں نے وہاں دیکھا. خفیہ میٹنگ جب ٹوبا ٹیکس میں ہوئی
پھر میجر اسحاق تھے پیپلز پارٹی کے، کچھ دوست تھے، حنیف رامے صاحب تھے، یہ پارٹی میں تو نہیں تھے، یعنی یہ اس قسم کا کہ کچھ ملک میں ہونا چاہیے. تو تو میں تو یہ کسان کمیٹی ونگ میں ہی فل ٹائم کام کرتا تھا. فل ٹائم میرا ہی کام یہی تھا. وہ خود ہی پارٹی نے بھی کہا اور میں نے اپنا وہ منتخب کیا کہ اپنا پیسہ، اپنے پیسے سے سفر، اپنے ہی پیسے سے دوسرے گاؤں میں جانا. اور یہ سچی بات ہے کہ تعلیم، تربیت، فکر، کبھی لیکچر سن لیا کسی کا نہیں، تو کتابوں سے مطالعہ کیا، جو ذہن میں آیا گاؤں میں عورتوں میں یا ان کو بتایا جا کے دوستوں کے میں ساتھ. سمجھ گیا، وہاں کلاسیں لی، ان کو اکٹھا کیا، گفتگو بس وہ کی. تھوڑی اور لوگ بھی تھے، میں بھی تھا اپنی مدد کرتا. تو پھر الیکشن جب ہوا تو مجھے 1970 کا 70 کا، تو اس سے پہلے کانفرنس ہوئی جس کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں، وہ ٹوبا ٹیک سنگھ والوں کا. اور وہ اس کانفرنس کا ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں، بیک گراؤنڈ. دیکھیے جی، اس کانفرنس میں جب باشانی نے کال دی کہ کٹوبا ٹیک سنگھ میں کسان کانفرنس ہوگی، یہ 23 مارچ 1970 کو ہوئی تھی 1970 کی. ہاں، اور الیکشن ہوئے تھے 7 دسمبر 1970 70 کو. جی. تو اس کو موبلائز کرنے کے لیے اس کانفرنس میں جو اکٹھ تھا، جیسے اس اب کانفرنس کا نام کیا تھا؟ کسان کانفرنس؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کسان کانفرنس. کسان کانفرنس کا نام تھا. موبلائز کرنے کے لیے پھر پورے دیہاتوں میں لشاری صاحب ضلع وار ضلع جاتے تھے لوگ، کھانیوال کا، ملتان کا، مظفر گڑھ کا، لاہور کا، کنیز فاطمہ سے لے کر مرزا ابراہیم تک، پشاور سے لے کے پھر لنڈی کوتل تک، بلوچستان کے جو ساتھی تھے جو نیشنل عوامی پارٹی میں تھے، سید قصور گردیزی اور ولائز حسین گردیزی، اور ملتان کے وہ سب لوگ تھے. ادھر لاہور میں باغبان پور کے جو عارف افتخار اور اس کا چھوٹا بھائی، اور پھر کسان سبھائیں. میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس میں جو شرکت کیا، جو پارٹیسپیشن کیا ہوئی ہے، وہ پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگوں سے کی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شرکت تھی. اسٹوڈنٹس کی، عورتوں کی، روشن خیال لوگوں کی، بائیں بازو کی. لیکن وہ بینر جو تھا وہ کسان کمیٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے انڈر تھا، جس میں فیض صاحب بھی گئے، اور بالکل، اور وہ نیب میں تھے. ہاں، جالب صاحب تھے، فیض صاحب تھے، پھر بشانی صاحب کے ساتھ کوئی 25 آدمی تھے، بہت ایسٹ پاکستان سے، بالکل. اور ادھر مغربی پاکستان سے ڈیلیگیٹس اور لوگ تھے. اس میں کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے. میں اس میں شریک تھا. اور 18 سال کا اچھا بچہ. آپ تھے. کیا میں بات چنیوٹ سے ہے. آیا تو تھا. میں اس کا کیشیئر تھا. جماعت اسلامی والوں نے، رائٹ ونگ نے کہا کہ ان کو روس سے، بھارت سے، چین سے بہت پیسہ ملتا ہے. میرے پاس ڈائری ہے جو اتفاق سے یہ 82 میں میری وہ تمام، چھوٹا سا ایک بکسہ تھا، اس میں خطوط تھے، ڈائری تھی، بڑے بڑے لوگوں کے خطوط تھے، میجر اسحاق صاحب کے، CR اسلم کے، شوکت علی کے، پاکستان کی بائیں بازو کے بہت سے لوگوں کے، جام ساکی کے، اور انڈیا سے. تو وہ اتفاق سے جب سامان لانے لے کے ہم ادھر اس شفٹ میں ہوئے ہیں، تو وہ اس لڑکے نے کہا کہ بھئی جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹی سی ٹرنکی جیسی تھی انکل، اس میں کچھ کاغذ تھے، وہ میں نے پھینک دیے. وہ 3 مہینے کی جدوجہد کے بعد مجھے ملا. اس میں بڑے بڑے اچھے ساحل لدھیانوی کے خطوط تھے. اچھا، وہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ اس نے ضائع کر دیے نا. اچھا، وہ پھینک دی. آپ کو ملی بڑی مشکل سے؟ میں نے اکٹھے کیے تھے تو اس نے وہ پھینک دی. اس کو میری یہ غلطی سی سمجھے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ نہ رکھا، اسی سامان میں وہ کر دیے. اس میں بڑے بڑے خطوط تھے. جب میں یہاں لیفٹ ونگ کی جو لندن میں ایک براڈ بیس بنا ہے، جس میں جنجوا صاحب، نسیم باجوہ صاحب، طارق علی،
اور احمد ڈاکٹر شجاع، سے احمد شجاع، پروفیسر اور عارف، پروفیسر عارف، اور پاکستان سے پھر میر صاحب تالپور اور بہت سے ایم این علی اے، احمد طالب، علی احمد، بالکل علی احمد تالپور بھی شامل ہوئے بعد میں. ان کے ساتھ تو خیر آخر تک دوستی رہی. دوستی رہی، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی میں وزیر خارجہ نہ وزیر دفاع دفاع بنے. کیسے بنا. ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں بن گیا، مجھ میں تو شاید یہ اہلیت نہیں تھی، مجھ پہ امریکہ بھی راضی تھا، برطانیہ بھی راضی تھا، چین اور روس کو بھی اعتراض نہیں تھا، اور ہماری حکومت بھی چاہتی تھی. تو اس کے الفاظ، میں اس میں ایگریڈ نہیں تھا، یا تھوڑا تھا بھی، کہ ذاتی دشمنی میں بھٹو کی. اس قدر آگے مت جاؤ کہ جس سے اجتماعی نقصان ہو جائے. تو انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ میں نے کہا جرنیل صاحب کو کہ سندھ میں اگر کوئی پتا بھی ہل گیا تو فقیروں کو پھانسی لگا دینا. تو ایسی میں نے کہا یہ میر صاحب آپ نے کیوں کہی بات، اور یہ انقلاب اور یہ کسان، میں ایسے سوال آپ کرتا تھا. اس طرف میں آتا ہوں، میر علی احمد تالپور، چونکہ یہ تو آپ اب 70 کی دہائی میں آ گئے ہیں اور 70 کی آخری دنوں میں آ گئے ہیں ضیاء الحق کے دور میں. لیکن میں درمیان میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ 66 سے لے کے 71 تک پاکستان میں رہے. کسان کانفرنس آپ نے کی 23 مارچ 1970 کو. آپ سے میری مراد جی جی آپ بالکل لوگوں نے، بالکل بالکل، ہم ایک گروہ تھا اس میں، ذوالفقار شاہ تھا جانباز اور تھا، کیانی تھا، چودھری فتح وہ محمد تھے، کیانی صاحب تھا، تھے، وہ جو بہت سے تحصیلدار لوگ تھے، بالکل بہت سے. اور ان کے بچے اب یہاں ہیں. ان کا ایک بیٹا یہاں ہوتا ہے، ذوالفقار شاہ کا بیٹا بھی یہاں ہے، ڈاکٹر افتخار، اور کیانی صاحب کا بیٹا بھی ٹونی، ادھر ہے، اور جس کو میاں ہم لطیف، رضوان کیانی، ہاں جی، میاں لطیف کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. وہ ہاں ہاں اب فوت ہو گیا ہے. چودھری فتح محمد کا بیٹا جو بھی ہے. وہ دو بیٹے ہیں. چودھری فتح محمد کے ساتھ میری بہت وابستگی رہی، بالکل، چونکہ وہ اور کسان اسے نے ہاں اسی کے قریب تھا ہمارے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ جب آپ 1966 سے لے کے 1971 تک رہے تو اس دوران میں پیپلز پارٹی بن گئی تھی. جی جی. اور پیپلز پارٹی کو کمیونسٹوں کے ایک دھڑے نے سپورٹ کیا تھا، تو فیل عباس والے دھڑے نے، جو چائنا نواز تھا، جس میں معراج محمد خان بھی تھے، اور جس میں طارق عزیز بھی تھے، اور جس میں ارشاد راؤ بھی تھے، اور یہ تھے. لیکن کیا آپ بھی اس بھٹو کے اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس کو آپ نے کیا تھا، یا کیسے اس کو توبہ ٹیکسنگ کانفرنس میں طارق عزیز بھی تھے، انہوں نے بہت خیر وہ کیا. اس میں یہ ہے کہ یہ اوپر کی سطح پہ یہ کوشش ہوتی رہی کہ پیپلز پارٹی کا اور اس کا بائیں بازو کا اتحاد ہو جائے. جب وہ اتحاد نہیں ہو سکا تو پیپلز پارٹی کے مخالفت قطن نہیں لوگ تھے ہمارے، سپورٹ فلی طور پہ کیا پیپلز پارٹی کو، انتخابی حلقے میں بھی، جلسے جلوسوں میں بھی. لیکن انہوں نے، ہمارے دھڑے نے، جو میں نے سنا، جو بڑے لیڈر تھے، جب تقریر کرتے تھے، انالیسز کرتے تھے، تو بھٹو صاحب کی پالیسیوں کی مخالفت ضرور کی، اور کہا ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ سامراج ایسا ہونے نہیں دے گا، چونکہ پاکستان میں جو ذرائع پیداوار ہیں، جو ملکیت ہے، وہ ایسے مضبوط ہاتھوں میں ہے کہ فیوڈل لارڈ کا قبضہ رہے گا، اور ان کی کوشش بے شک جتنی بھی ہو وہ انقلاب یا تبدیلی اس طریقے سے نہیں آئے گی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ہر جگہ سپورٹ کریں گے اگر ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ، جیسے میاں افتخار لاہور میں تھے صرف ایک میاں، اور چودھری فتح محمد توبہ ٹیکس میں تھے، یہاں ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور باقی تمام حلقوں میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، سپورٹ کیا، جلسوں میں گئے، تقریریں بھی کی. میں نے خود بھی تقریریں کی وہاں کہ فلی سپورٹ ان کو دیا. اور فیصل آباد میں میاں محمود صاحب نے
پیپلز پارٹی کے حق میں تمام کسان کمیٹی کے 1-2 اور نیشنل عوامی پارٹی بشانی گروپ کے امیدواروں کو بٹھا دیا تھا، کیونکہ میں اس وقت قصور میں تھا. سید محمد سید ابھی اس پہ میں پیپل پارٹی جو آپ کی 60 آپ وقفہ ہو گئے نہیں، آپ وقفہ کریں نا. ہاں ہم اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے.